والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ ہم رمضان جیسے عظیم مہینے سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین. حضرات، کل کے درس میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ اسلام میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پہ کتنا زور دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے سے دنیا کو فتح کیا. آپ کے اخلاق میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً غیر مسلموں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ان سے دوستی کیا کرتے تھے. تعلقات برائے تعلقات نہیں، تعلقات دعوت کے لیے تعلقات. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاروں میں ایک بچہ تھا جو یہودی تھا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے صحابہ تھے کہ نہیں؟ آپ کے ایک اشارے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قربان ہو جاتے تھے. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی بچے کو اپنے غلامی میں رکھا اور اس سے خدمت لیتے رہے. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے دیکھے، میرے اخلاق سے متاثر ہو جائے، وہ اسلام لائے. اور ہوا بھی ایسا. جب وہ بیمار پڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے. کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو. وہ بچے کے بازو میں اس کے باپ بھی بیٹھا ہوا تھا. اس کے باپ کی طرف دیکھا بچہ. یہودی باپ نے کہا اطع ابا القاسم، کہا کہ محمد کی اطاعت کر لو، نجات ملے گی. اس بچے نے اسی وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ یہ جملہ پڑھا، یہ کلمہ پڑھا. اسی وقت میں جو ہے اس کی روح پرواز کر گئی. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم نہیں ہوا کہ آپ کے خادموں میں سے ایک آدمی کم ہو گیا، بلکہ آپ کو اس بات کی بڑی خوشی ہوئی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے، میرے جانب سے ایک آدمی کو ہمیشہ والی جہنم سے بچا لیا. اللہ اکبر. کتنی بڑی مثال ہے کہ آپ نے لوگوں کے دلوں کو جیت کے ان کے دل میں جو ہے اپنے اخلاق کو اتارا. حضرات، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، کتنے نرم دل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، بسا اوقات بعض یہودی جو ہے شرارت کرنے کے لیے آتے، آ کے سلام کیسے کرتے؟ السلام علیکم. کیا کہتے؟ السلام علیکم. لام کو جو ہے پڑھتے نہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ تمہاری موت واقع ہو. لوگ بھی سلام کرتے ہیں، سلام جو ہے سیدھے کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، السلام علیکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، کہا کہ انہیں 10 نیکیاں ملی. اور پھر ایک تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے، کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جواب دیا، کہا کہ انہیں 20 نیکیاں مل گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں 30 نیکیاں ملی. تو مکمل ثواب جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہے. تو یہودی شرارت کرنے کے لیے جو آتے تھے کہتے تھے السلام علیکم. کیا معنی؟ بد دعا تھی، تمہیں موت آ جائے. اور وہاں سے جو ہے چالاک اور بہت جلدی جو ہے سمجھنے والی خاتون مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی آواز سنتی تھی اور جواب دیتی تھی وعلیکم السلام واللعنہ.
تم پر موت ہے، اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عائشہ نرمی برتو، ان اللہ یحب الرفق علی کل شیء، اللہ ہر معاملے میں نرمی چاہتا ہے۔ کیا تم سنتی نہیں؟ وہ مجھے بد دعا دے رہے ہیں، ان کی بد دعا تو مجھے نہیں لگے گی، لیکن میں نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ وعلیک کہا، وعلیکم السلام نہیں کہا، وعلیک کہا۔ تو کیا مطلب؟ جو تم مجھے بول رہے ہو وہی تمہیں لگ جائے، نہیں دیکھتی تم؟ تو اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے دشمنوں کے ساتھ بھی جب اتنی بڑی شرارت کرتے ان کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں گے فتح مکے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، آپ کے صحابہ کو کیسے مارا گیا، کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، ستایا گیا، تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ آپ کو خود وہاں سے جو ہے مجبوراً مکے سے نکال دیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اللہ نے 8 سال کی قلیل سی مدت میں اللہ نے پھر آپ کو مکے پر فتح حاصل کیا، مکے پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، دنیا کی تاریخ پڑھی آپ، کوئی بھی بادشاہ کسی پہ فتح کرتا ہے تو ایسے شان سے غرور سے شہر میں داخل ہوتا ہے، وہاں کے کمزور لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ظلم کیا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے واحد فاتح ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تواضع کے ساتھ آپ کا سر جھکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تواضع کے ساتھ مکے میں داخل ہوئی، اور وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے سب آپ کے رحم و کرم کے بھکاری بن کے سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، سب سمجھ رہے تھے کہ آج ہماری گردن مار دی جائے گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم سب جو ہے آزاد ہو۔ میں وہی جملہ کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسی معافی، کیسی معافی۔ ان میں ایک آدمی وہ بھی تھا جسے وحشی بن حرب کہا جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نیزے کے ذریعے سے مارا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے بھی میں معاف کر دیا، بس اتنا ہے جب بھی میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میرے مظلوم چاچا یاد آتے ہیں، تیرا چہرہ مجھے مت دکھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا اخلاق کے ذریعے سے۔ میرے بھائی، اخلاق اسلام نے بہت معنی رکھتا ہے، اخلاق والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ گھر بنانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقَهُ، جنت میں اس بندے کے لیے اعلیٰ درجے کا گھر بنانے والا اللہ تعالیٰ جو آدمی اچھے اخلاق کا مالک بنتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں ہمارا گھر جو بنے گا ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آدمی بازار کو جاتے ہوئے بازار کی دعا پڑھے۔ کسی کو آتی بازار کی دعا؟ بازار کو ہم بہت بار جاتے ہیں، بازار میں داخل ہونے کی دعا کسی کو آتی ہے؟ جی بہت ساری دعائیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، کہا یاد کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں اسی مجلس میں سب کو بھی یاد ہو جائے گا۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے اس دعا کو ایک بار پڑھتا ہے، اللہ اس کے نام اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور 10 لاکھ گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند کرتا ہے۔ اور اس حدیث کو محدث العصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، قابل عمل ہے یہ حدیث، صحیح حدیث ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنی پیاری دعا ہے، کوئی پڑھیں گے ساتھ میں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدیر۔ بہت مختصر دعا ہے، تھوڑا محنت کریں گے تو جو یاد ہو جائے گی، بہت آسان دعا ہے۔
اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اللہ اکبر، خالی یہ دعا پڑھیں گے آپ بازار سے، جب بھی آپ بازار سے گزرتے ہیں دعا کو پڑھ لو، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اذا عاد الرجل اخاہ او زارہ طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی بندہ اپنے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا چلنا بھی مبارک ہے اور اس کا وہ کام بھی مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے جو آدمی کسی بھائی سے اللہ کے لیے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ کتنا بڑا معنی ہے معلوم؟ دنیا میں ہر انسان اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے سے چاہتا ہے، اللہ کے لیے جو محبت کی جاتی ہے وہ محبت جو ہے بہت اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اس آدمی کو آزمانے کے لیے وہ کیوں جا رہا ہے۔ باب الداخلہ، شہر کے باب الداخلہ پہ جو ہے ایک فرشتہ کھڑ گیا، یعنی وہ شہر میں جب داخل ہوتے ہیں وہاں پر ایک فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں آ کے کھڑ گیا اور اس سے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اس شہر میں ایک دوست ہے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے کیا؟ میرا رشتہ دار نہیں ہے۔ کہا کہ وہ تمہارا بزنس کا کوئی تعلق ہے کیا؟ کہا کہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ تم کس غرض سے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا کہ میرا اور اس کا رشتہ اس بنیاد پر ہے کہ میں اللہ کے لیے اسے چاہتا ہوں، وہ نیک آدمی ہے۔ فرشتے نے کہا خوش ہو جاؤ، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، اللہ کی جانب سے فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی محبت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کیونکہ تم آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، محبت کی بنیاد اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے بازو میں نور کے ممبر لگائے جائیں گے، اللہ کے عرش کے بازو میں نور کے ممبر لگائے جائیں گے، وہ نور کے ممبر پر کون بیٹھیں گے؟ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ یغبطہم النبیون والشہداء، یہ شہید لوگ بھی اور انبیاء بھی جو ہے اس پہ رشک کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام انہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، کسی سے انسان سے ہم محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، اپنی دوستی کا مقصد اللہ کے لیے، دینداری کے لیے ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عاد مریضا نادى مناد طاب وطبت ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، کہ وہ جب کسی مریض کے لیے عیادت کے لیے جاتا ہے آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ تمہارا چلنا مبارک ہے، تمہارا کام مبارک ہے، تم جس کے لیے جا رہے ہو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مریض، کوئی آدمی بیمار ہے، اس کی عیادت کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی غریب ہے، کمزور ہے، اس کی عیادت نہیں کرتے، کوئی مالدار ہے اس کی عیادت کرتے ہیں، یہ ہمارا انداز ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی واقعہ سنا، ایک غیر مسلم یہودی بچہ بیمار تھا، پیارے نبی اس کو دیکھنے کے لیے گئے، تسلی کے دو بول بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے پاس جا کے کیا بولنا ہے؟ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں بیمار کے پاس جا کے؟ ہاں تم جو بیماری میں ہے، ویسے بیماری ایک آدمی کو آئی تھی، وہ آدمی جو ہے مر گیا۔ بیمار آدمی جو ہے اور ہیبت میں آ کے جو ہے اس کی بیماری اور بڑھ جاتی، ایسا نہیں کہنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو اسے کیا بولنا جا کے؟ کوئی بات نہیں، بیماری بھیجنے والا اللہ سیکنڈوں میں وہی ختم کرنے والا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ کو شفا یابی ملنے والی ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ کوئی آدمی کسی بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری میں چل رہا ہے، 70,000 فرشتے اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی عیادت کرتا رہتا ہے، جب تک نہ لوٹے تب تک فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے عیادت کرنا۔ ایسے آدمیوں کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔
اسی طریقے سے وہ عمل جس کے ذریعے سے ہمارا جنت میں محل بن سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کی رضامندی کے لیے، شرط ہے اللہ کی رضامندی کے لیے کام ہونا چاہیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے اس دنیا میں، اس کا گھر اللہ تعالیٰ جنت میں بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سادہ تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سادہ تھی، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سادہ تھی، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد کو توسیع کیا گیا اور شاندار مسجد بنائی گئی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کیا ضرورت تھی اتنی بڑی شاندار مسجد بنانے کی؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے گھر اتنے سجے ہوئے ہیں اور اللہ کا گھر ہمارے گھروں سے اچھا ہونا چاہیے، اور کہا کہ میں اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا گھر شاندار بناؤں گا، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ بھی میرا گھر شاندار جنت میں بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے اللہ کا گھر اللہ کی خوشنودی کے لیے جو بناتا ہے اس کے لیے بھی جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو نماز میں پیر سے پیر نہیں ملاتے، کندھے سے کندھا نہیں ملاتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، ہم صحابہ پیارے نبی کے پیچھے جب نماز پڑھتے پیر سے پیر لگاتے اور کندھے سے کندھا لگا کے نماز میں کھڑے ہوتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ روایت بالکل سند کے اعتبار سے صحیح روایت ہے کہ نماز میں کھڑتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ پیر سے پیر کندھے سے کندھا ملانا ہے۔ کوئی بیماری جو انسان کو نہیں لگتی ہے، دنیا کے ہزاروں کام انسان لین دین کرتا ہے، نماز میں جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے مل کے نہیں کرتے، غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سد فرجتا رفعہ اللہ بہا درجتا وبنا له بیتا فی الجنہ، جو آدمی آپس میں نماز میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے گھر تعمیر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس پہ بھی ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اور ایک نماز ہے جسے ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں، بہت سارے لوگ چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ اوابین کی نماز کہتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں غلط رواج ہے، بہت سارے لوگ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھتے، اس کا نام کیا دیتے؟ صلاۃ الاوابین۔ نماز ہی نہیں، وہ نماز ہی نہیں، کسی میں کچھ کتب احادیث میں کہیں بھی نماز نہیں، ہماری جانب سے بنا لی گئی نماز۔ اب دیکھیے اشراق، صلاۃ الاوابین، صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں، ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں۔ اگر آپ بیٹھے نماز کی فرض نماز کے بعد فجر کی، سورج بلند ایک نیزے کے بعد بلند ہوا، ایک نیزے کے برابر بلند ہوا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ اور اگر آپ سورج جب تیز گرمی پڑتی ہے، اونٹ کے بچے کے پیر جلنے لگے، حدیث میں آیا ہے اونٹ کے بچے کے پیر جلنے لگے تب تم نماز پڑھتے ہو، وہ جو ہے صلاۃ الضحیٰ ہے۔ ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الضحیٰ اربعا وقبل الاولى اربعا بنی له بیتا فی الجنہ، جو آدمی چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خاص کر کے ظہر سے پہلے 4 رکعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کے ساتھ یہاں پر بات بتائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعمال بتائے، جو آدمی یہ 4 عمل کرے گا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا گھر اللہ تعالیٰ بنایا ہے، اندر سے لوگ باہر دیکھ سکتے ہیں، باہر کے لوگ اندر کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا محل اللہ تعالیٰ نے تعمیر کر رکھا ہے، کن کے لیے؟ لمن اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہاں پر غریب، مالدار اور یہاں پر جو ہے مسلم، کافر نہیں کہا گیا۔ لمن اطعم الطعام، ایک مومن بندہ بھوکے کو کھلاتا ہے، وہ چاہے مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، سب کو کھلاتا ہے۔ تو کہا کہ جو آدمی لوگوں کو کھلاتا ہے وہ الان الکلام، کلام میں جو ہے نرمی ہے، زبان سخت نہیں ہے، بات کرتا ہے تو میٹھی بول بولتا ہے،
دوسری بات وطابع الصیام وتابع الصیام، کثرت سے روزہ رکھنے والا، وصلی باللیل والناس نیام، اور سب لوگ جب سوتے ہیں اس وقت میں نماز پڑھنا، یعنی تہجد کا اہتمام کرنے والا. یہ 4 عمل کرنے والوں کے لیے بھی بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ نے جنت میں گھر تعمیر کیا. تو اس لحاظ سے میرے بھائی، آج تک ہم نے کتنے وہ اعمال پڑھے ہیں جن کے کرنے سے ہمارے لیے جنت میں گھر تعمیر ہو سکتا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے، عمل مختصر ہے، عملی زندگی میں ہم آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو دنیا میں مومنانہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. پروردگار ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما، اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.